ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم الأجر العاملين. صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. ادھر قدر ہمارا جو آخری بیان ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد گرامی فرمایا وسارعوا الی المغفرۃ. اے ایمان والو، اے مومنین، اے گروہ صحابہ، حضور پاک علیہ السلام کی خدمت گزارو، جانثارو، مغفرت کی طرف دوڑو. دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ سامنے مخاطب تو ظہور ہوتا ہے لیکن پیچھے پوری چین ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے جو مخاطبین تھے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اصحاب رسول تھے، لیکن در حقیقت حضور کی ساری امت، ساری کائنات، ساری بنی نوع انسان جو حضور پاک علیہ السلام کے دور میں تھی، یہ حضور پاک علیہ السلام کے بعد آنی تھی، تا قیامت کی آنے والے سارے انسان مخاطبین تھے. اللہ نے واضح شاہ فرمایا اے ایمان والو سارعوا الی المغفرۃ، مغفرت کی طرف دوڑو، مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، مغفرت کی چاہت رکھو، اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرو یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر. سارعوا الی المغفرۃ. وقت تھوڑا ہے تمہارے پاس ایمان والو، یہ مت گمان کرو کہ تمہاری زندگی بہت لمبی ہے، دور تک چلنے والی ہے، طویل ترین 100 سال پڑے ہیں، ابھی جوانی ہے، بھرپور صحت ہے، طاقت ہے، تندرستی ہے، چلے جائیں گے مسجد، یا کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی تو زندگی ہے، ابھی تو گناہ کے کھل کر لینا، جب وقت آئے گا آخر میں دیکھ لیں گے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. ایمان والو، جوانی کے اندر توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے. غور کریے، بڑا اہم نقطہ بیان کروں کہ زمین پر ہونے والی سب سے پہلی عبادت، زمین پر ہونے والی سب سے پہلی عبادت توبہ تھی. سیدنا آدم علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ پہلے انسان تھے، بنی نوع انسانیت کی شروعات تھی. زمین پہ سے پہلے کوئی انسان موجود نہیں تھا. پہلے انسان خلیفۃ اللہ فی الارض، اللہ کے خلیفہ. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنا رہا ہوں زمین کے اوپر. تو خلیفۃ اللہ فی الارض، نبی اللہ، پہلے نبی، اولو العزم پیغمبر، اور وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، دست قدرت سے بنایا گیا. کسی انسان کے وجود کے بارے میں آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ اللہ رب العزت سے قدرت سے بنایا ہے، سوائے آدم السلام کے. آپ کا پورا جسم اللہ تعالیٰ نے خود تیار فرمایا. کتنی سعادتیں موجود ہیں، سعادتیں کتنی موجود ہیں، نعمتیں کتنی موجود ہیں، مگر اس کے باوجود جب زمین پر تشریف لائے سیدنا آدم علیہ السلام جو پہلی عبادت کی وہ کیا تھی؟ توبہ. اللہ تعالیٰ کے گر گئے، سجدہ ریز ہو گئے. کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم ظلم کر بیٹھے، انفسنا، اپنی جانوں کے اوپر، وان لم تغفر لنا، اور اگر تو ہمارے گناہوں کو بخشے گا نہیں، معافی فرمائے گا، لنکونن من الخاسرین، اے میرے مولا خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قیامت کے دن ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ خسارہ پانے والوں میں سے. اب یہ حکم دیا جا رہا ہے، اب یہ بتایا جا رہا ہے آیت کریمہ میں کہ تب تم گناہ کر بیٹھو، غلطی اور کوتاہی تم سے ہو جائے، اس وقت میں کیا کرنا ہے؟ اب یہ عمل اللہ تعالیٰ اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے. گناہ ہو گیا، فرمایا کیا؟ والذین، اے ایمان والو تم میں سے وہ لوگ جن لوگوں نے کیا ہو گیا؟ اذا فعلوا فاحشۃ، وہ بے حیائی کام کر بیٹھے، کوئی بے حیائی ان سے ہو گئی،
کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی نافرمانی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف وہ چلے گئے، گناہ کر بیٹھے، اذا فعلوا ہو گیا، متقاضی بشریت، انسان پھسل جاتا ہے، غلطی کا مرکب ہے انسان، غلطی اس سے ہو جاتی ہے، ہو گئی تم سے غلطی، کیا کرو؟ او ظلموا انفسہم، یا تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو۔ یاد رکھو کیوں یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اس لیے کہ گناہ کا سارا وبال تمہارے اپنے وجود پر آتا ہے، گناہ کا تمہارے کوئی وبال کوئی اور نہیں اٹھاتا، اپنے گناہوں کا بوجھ تم خود اٹھاتے ہو، اپنے گناہوں کا وبال تم خود اٹھاتے ہو، اس کے خمیازہ تم خود بھگتتے ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ بیماری آتی ہے، بلا آتی ہے، وبا آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ٹینشن آتی ہے، ایگزیشن آتا ہے، ڈپریشن آتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال دیتے ہیں کہ نفس انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، گناہ کو بنا سما کے سجا کے دکھاتا ہے، گناہ کے بارے میں نظر دکھاتا ہے اور اتنا لذیذ کر دیتا ہے اس کو کہ بندہ کہتا ہے یا میں کر دوں گا، اور پھر کیا کرتا ہے؟ بندہ نفس کے ڈھیر میں آ کر اس لذت کی خاطر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اور جیسے گناہ کرتا ہے وہ نفس سو جاتا ہے، گناہ کے فون میں کیا کرتا ہے؟ نفس وہ سو جاتا ہے اور ضمیر کو بیدار کر دیتا ہے۔ اب وہ ضمیر پچھاتا ہے کتنا بڑا گناہ کیا، کتنا بڑا گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی تو نے بخشش کی، تو دور کی، کہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، وہ کچوکے لگاتا ہے، انسان مارتا ہے، شدید تکلیف اور اذیت دیتا ہے، اور انسان اس تکلیف میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یا اللہ مجھ سے کیا ہو، یہ میں کیا کر بیٹھا، مجھ سے کیا ہو گیا، کیا گناہ ہو گیا میرے سے، کیا خطا ہوگی، کیا سرزد ہو گیا مجھ سے، کیا کر بیٹھا میں، یہ خیالات گزرنا بولے، خود میں سو جاتا ہے اور ضمیر کو بیدار کر دیتا ہے۔ اب بندہ اپنی جان کو نہ شکنجے میں محسوس کرتا ہے، شدید اذیت محسوس کرتا ہے، یہ کیا ظلموا انفسہم۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اگر تم معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے، عذاب قبر تمہاری جانوں پر ہے، دوزخ کا عذاب تمہاری جانوں پر ہے، آگ کے کوڑے تمہاری جانوں پر ہے، قیامت کے دن ہولناک سختی جو ہے وہ تمہاری جانوں پر ہے۔ گناہ تو کر لیا مگر گناہ کا سارا وبال تم نے اٹھانا ہے، تمہارے گناہ کا وبال کوئی اور نہیں اٹھائے گا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ میں رشوت دے رہے ہیں، اولاد کے لیے دے رہے، اولاد کے لیے کمانا نہیں، بھوکے مار دیں، ہم تو خود بھوکے رہے ہیں، اولاد رکھے، وہ رشوت کی، حرام کمائی کھائی، خود بھی حرام کھایا، اولاد کو بھی حرام کھلایا۔ اب کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد تو سارے گناہ کا ثواب، سارے گناہ کا وبال اس کی اپنی جان پر ہے، اللہ کو حساب اسے دینا ہے، بچے آگے حساب نہیں دیں گے، بچے تو موج مستی کریں گے، انجوائے کریں گے، کھا پی کے پیسے برابر کر دیں گے، لیکن سارا وبال کیا ہوگا؟ اب تو ظلم کرتا کسی پر، ناجائز اس کی زمین لے لیتا ہے، روپیہ پیسہ لیتا ہے، مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور اس کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، تو وہ ظلم اس کے اپنے اوپر آتا ہے، وہ بخشا نہیں جاتا۔ اسی فما ظلم انفسہم، تم اپنی جانوں میں ظلم کر بیٹھو، اپنی جان کو وبال میں ڈال بیٹھو، کیا کرو؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی طلب، اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار۔ ذکر کا مطلب کیا ہے اور استغفار کیا ہے؟ کہ ذکر سے پہلے حمد کرو، ثنا کرو، اللہ کی پاکیزگی بیان کرو، اس کی رحیمی اور غفوری کو یاد کرو، اس کی رحمانیت کو یاد کرو، اس کے کرم کو یاد کرو، مخلوق کے ساتھ اس کی محبت کو یاد کرو، مخلوق کے ساتھ اس کے احسان کو یاد کرو، مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو یاد کرو کہ میرے مولا تو بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اپنے مخلوق کو بڑا ذکر فرمانے والا ہے، مخلوق کو بڑا احسان کرنے والا ہے، میرے مولا میرے گناہ بخش دے، مجھے معاف کر دے، گناہوں کی بخشش عطا فرما۔ الا اللہ وما یغفر الذنوب الا اللہ، ایمان والو اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کی معافی کرے گا؟ اللہ کے سوا کوئی راستہ ہے؟
اللہ کے سوا کوئی دروازہ ہے؟ اللہ کے سوا کوئی جگہ ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ذات ہے تو پکارو گے؟ کوئی ذات نہیں ہے سوائے خدا کے جو تمہاری مددگار ہے، تمہاری پالنہار ہے، تمہارا خیال کرنے والی ہے۔ ایمان والو اس کو یاد کرو۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۔ اب اگلی شرط بیان کیا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ تم کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ تم استغفار کرو۔ اور تیسری جو مرکزی شرط وہی ہے وَلَمْ يَصِرُّوا، اصرار نہ کرو، اصرار نہ، یعنی وہ گناہ بار بار نہ کرو۔ اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ایک عجیب و غریب فتنوں کا دور ہے، لوگ گناہ کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، بڑی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ثبوت دکھاتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعلان کرتے ہیں اور اس کو بڑے فخر کے ساتھ بیان۔ یہ اصرار ہے۔ گناہ تو کر دیا، گناہ کا اگلا اسٹیپ کے ندامت ہے، مگر یہاں ندامت نہیں ہے۔ حدیث سے بات کر رہا تھا التوبہ تو ندامت، ندامت توبہ ہے۔ انسان نادم ہو جائے، انسان پشیمان ہو جائے، ایمان انسان جو ہے اس کے اندر ایک خصلت پیدا ہو جائے گی، یا اللہ مجھ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر، مجھے معاف فرما، اسے ندامت کہتے ہیں۔ لیکن یہ اصرار پیدا ہو گیا لوگوں کے درمیان کہ لوگ گناہ میں اصرار کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، گناہ کو بڑے اونچے لیول پہ بیان کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں اپنے بندے کو بتاتے دوستوں کو یا میں نے صلاح کام کیا، اور دوستوں کو فیسینیٹ کرتے ہیں یا کیا کمال کر دی تھی بھائی، میں کمال کر دی تو گناہ کر دی تو معذرت۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، ایمان والو توبہ بھی کرو، حمد بھی کرو، استغفار بھی کرو، مگر اس سے پہلے کیا کرو؟ اصرار سے ہٹ جاؤ، گناہ پہ اصرار نہ کرو، مصر نہ ہو جاؤ گناہ کے اوپر، پھر کرنا شروع کر دو، لذت آئے، خیال آئے، کوشش آئے پھر شروع ہو جاؤ نہ، یہ کام نہیں کرنا۔ اَلَا مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ پھر جان بوجھ کے طرح کریں۔ خوبصورتی سے مبارکہ ہے، اس آیت کے شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ دو دوست تھے، ایک انصاری تھے، ایک ثقفی تھے، دونوں دوست ساتھ رہا کرتے تھے۔ مدینہ پاک کی نواحی بستیاں تھیں، مدینہ پاک سے تھوڑی دور کی بستیوں میں دونوں رہا کرتے تھے۔ انصاری بھی حضور کے صحابی تھے، ثقفی جو تھے وہ صحابی حضور نہیں تھے، مگر توحید پرست تھے، توحید پرست۔ تو انصاری نے سفر پہ جانا تھا، بہت دور کا سفر کا ارادہ کر لیا۔ ثقفی کو کہا کہ میں جا رہا ہوں، میرے گھر والے بچے اکیلے ہیں، تم ان کا خیال کر، خیال کر، ٹھیک ہے۔ وہ ایک کچھ زمانے میں سفر 6 ماہ 7 ماہ سال کی وقت کرتے تھے، لوگوں نے اونٹوں پر پیدل سفر کرنا ہوتا تھا، ایک علاقے دوسرے علاقے میں جانے کے لیے 5 ماہ 6 2 ہفتے لگتے تھے۔ اب مثال اگر آپ آج پیدل نکلے لاہور کے لیے، اونٹ میں نکلے تو بھی آپ کو 6 سے 7 دن چاہیے یہاں سے لاہور جانے کے لیے۔ اب تو خیر گاڑیاں ہوائی جہاز آ گئے، دنوں کا سفر لمحوں میں آ گیا، لمحوں میں انسان سفر طے کرتا ہے۔ مقبول زمانے میں حضور پاک علیہ السلام کے دور میں سفر بہت لمبے تھے، چلنا پھرنا دوپہر تھا، مشکل تھا۔ وہ چلے گئے انصاری اپنے سفر پر، ثقفی کو چھوڑ کے 5-6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن وہ آئے، وہ سامان دینے لگے، اس کی بیوی نے ہاتھ کمرے سے باہر نکالا سامان لینے کے لیے، وہ پردہ خاتون تھی، پردے میں تھی، ہاتھ باہر نکالا۔ ثقفی پہ شیطان آ گیا، شیطان نے اس کو گھیر لیا، اس نے بڑھ کے اس عورت کے ہاتھ پر بوسہ دے دیا، ہاتھ پکڑا اور بوسہ دے دیا۔ لیکن اس کے بعد پشیمانی کی انتہا، اتنا پشیمان ہوا کہ گھر بار چھوڑ دیا، جنگلوں میں چلا گیا، جنگلوں میں جا کے پہاڑوں میں رہنے لگ پڑا، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے۔ اور انصاری کچھ مہینوں کے بعد آیا تو معلوم کیا کہ وہ پہاڑوں میں گیا ہوا ہے، رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ اسے بیوی سے پوچھا بھائی کیا بات ہوئی؟ انہیں وہ تیرا دوست وہ ظالم انسان پھر کیا ہے بے فاشقی سے انصاری ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلے تو معلوم ہوا کہ
جو گھر بار چھوڑ کے باہر جا چکا ہے، کھیتوں میں کھلیانوں میں چھوڑ دیے ہوتے، وہ دور پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے. اس کے پاس گیا تو اسے دیکھا کہ اس بندے کے ساتھ پہاڑ بھی رو رہے ہیں، پتھر بھی رو رہے ہیں، ہر شے رو رہی ہے اس غم میں. اتنا فریاد ہے خدا کے حضور، میرے مولا مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے معاف کر، مجھے گناہ ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر. میرے دوست نے مجھ پہ اعتبار کیا، مجھے امانت دار بنایا اور میں نے اس کی امانت میں خیانت کر دی. مجھ سے برا انسان کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ جو امانت میں خیانت کرتا ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش. رو رو کے فریاد کر. اب کیا ہوا؟ شاعر نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں تجھے شرمندہ ہوں میرے دوست، تو نے امانت دار بنایا، میں امانت میں خیانت کر دی، مجھے معاف کر، مجھے معاف کر، چھوڑ دے مجھے. اس نے فرمایا یوں معافی نہیں ہوگی، چلو میں تجھے کائنات کے سب سے بڑے تاجدار کے پاس لے جاتا ہوں جن کی حضور گناہوں کی معافی ہوتی ہے، جن کی حضور گناہ گار آتے ہیں تو پاک ہو کر جاتے ہیں. آتے ہیں تو گناہ گار ہوتے ہیں، مگر جب جاتے ہیں تو پاک صاف ہو جاتے ہیں. وہ ایسا دریا ہے رحمت کا، وہ رحمت کا سمندر ہے کہ وہ گناہوں کو ڈھانپ لیتا، گناہوں کو بخشوا لیتا. اور میرے اللہ نے فرمایا وَلَوْ إِنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب، اے کائنات کے تاجدار، اپنے غلاموں کو بتاؤ، غلاموں کے غلاموں کو بتاؤ، غلام بے غلام بے غلام بتاؤ، قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کو خبر دے دو کہ تیری امت میں جو تیرے غلام آئیں گے محبوب، ان کے ساتھ مختلف معاملات گزریں گے. نیکی کے معاملات بھی ہوں گے، برائی کے معاملات بھی ہوں گے، لیکن جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ سچ کر دیں، کیا کرے؟ وَلَوْ إِنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور جب تم ایمان والو اپنی جانوں پر ظلم ہو جائے، جاؤ حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آؤ، حضور کی بارگاہ میں آ کرو، فاستغفر اللہ، اس کے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، مستغفرهم الرسول، اللہ کے حبیب بھی تمہارے لیے توبہ فرمائے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، توبہ کو تسلیم کرنے والا پائیں. 3 شرطیں دوستو، 3 شرطیں. نمبر 1 کہ بندہ جب ظلم کر بیٹھے حضور کی بارگاہ کی طرف دوڑے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا فسیلہ پکڑے. اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم تو دور بیٹھے ہیں، عمرہ کے وسائل ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ ہر بندے کو یہ استطاعت نہیں ہے کہ عمرہ کر کے آئے، اخراجات بہت ہیں، پیسہ بہت لگ جاتا ہے، کیا کریں؟ کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے؟ اس کا طریقہ کار یہ کہ حضور کا وسیلہ پکڑے، حضور کے وسیلے سے فریاد کریں. ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ، مدینہ پاک میں آیا. اب جب بادشاہ مدینہ پاک میں آتے ہیں تو ان کی بادشاہ ختم نہیں ہوتی، بجائے کہ وہ عاجز اور گناہگار بن کے آئیں، انتہائی گر جا کے آئیں، یہ اور چھوڑے ہو کے آ کر، اور چھوڑے ہو کے آئے. تو ہارون رشید حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے پاس آ گئے، محدث مدینہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس آ گئے. وہ حبشہ کا تھے، امام مالک حبشہ کے تھے، اون حدیث پڑھا رہے تھے. بادشاہ کھڑے ہو گئے، امام مالک نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا ان کی طرف، کوئی توجہ ہی نہیں کی ان کی طرف، وہ اپنی حدیث پڑھاتے رہے. لیکن بادشاہ کو معلوم تھا کہ یہ وقت بڑا ولی ہے، عالم ہے، عارف ہے، اللہ والا ہے، حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا برگزیدہ ہے، حضور پاک علیہ السلام کی نگاہ ہے اس پر. امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی بڑے جلیل قدر ائمہ کرام اور فقہ مالکیہ کے بانی، جنہوں نے فقہ مالکیہ بنائی پوری، کھڑا ہو گیا. آپ فارغ ہوئے، فرمایا بادشاہ اسلام خیر کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور ایک سوال ہے. سوال؟ اچھا کیا سوال ہے؟ میں دعا کرنے کے 2 طریقے،
ایک طریقہ کار یہ کہ میں روضہ رسول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، دعا کروں، روضہ رسول کی طرف منہ کر کے میں دعا کروں، ایک ہے کہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں. تو دونوں میں سے میں کون سا طریقہ ایجاد کروں؟ اختیار. مال بن سے فرمایا اے بادشاہ وقت، اے بنو عباس، اے ہارون رشید، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے والد آدم علیہ السلام کے لیے وسیلہ تھے. آدم علیہ السلام کی توبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی. آدم علیہ السلام روتے رہے، اللہ کے حضور فریاد کرتے رہے، یا اللہ تو جس مقام کا اہل مجھے بنایا وہ مقام کا میں اہل نہ بن سکا، وہ کام نہ کر سکا، تو مجھے بخش دے، معاف فرما دے، صحیح ہو گیا مجھ سے. کئی سال تک کرتے رہے. ایک دن انہوں نے کہا اے اللہ میں تجھے تیرے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے تو میری توبہ قبول فرما دو. آدم علیہ السلام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ امام ابن تیمیہ، فتاوی تیمیہ میں بیان کیا انہوں نے. میں ان کے حبیب کی وسیلہ بارگاہ پیش کرتا ہوں، میں مولا تو میرے گناہ معاف کر. اللہ نے فرمایا اے آدم تو کیسے جانتا ہے کہ وہ میرے حبیب ہیں؟ اس بات سے تو واقف کیسے ہی ہے؟ وہ تو بھی آئے نہیں ہیں، ابھی تشریف نہیں لائے، اور تو پہلے گمان کر رہا ہے کہ وہ میرے حبیب ہیں. مولا میں نے دیکھا ہے کہ جب تو نے مجھے تخلیق کیا اور روح میرے اندر پھونکی اور میرے وجود میں جان آئی، میں نے آ کے اٹھائی آسمان عرش الہی پر، وہ جو تیرا عرش ہے اس کے اوپر یہ میں نے لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں سمجھ گیا کہ وہ نام جو تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ اور محمد ساتھ لکھا ہے، الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اور محمد ساتھ لکھے ہوئے ہیں، وہ نام تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یقیناً تو بہت برگزیدہ ہستی ہو، کسی عام ہستی کا نام تو اپنے نام کے ساتھ جوڑ نہیں سکتا میرے مولا، کسی عام ہستی کا نام تیرے عرش پہ لکھا نہیں جا سکتا. وہ برگزیدہ ترین ہستی جس کا نام تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا، اس لیے میں نے فریاد کر دی، فریاد کر دی. اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی. امام مالک نے ظالم شاعر فرمایا عباس کو، اے بنو عباس، ہارون رشید، تیرے باپ آدم علیہ السلام کا وسیلہ تیرے حبیب پاک علیہ السلام، حضور میرے پاس وسیلہ ہے، حضور کے وسیلے کو پکڑو، حضور کا وسیلہ اپنے پاس رکھو، حضور کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا. اور حضور کے وسیلے کے بغیر دعا کرو گے اللہ کب بھی قبول فرمانے والا ہے، مگر حضور کا وسیلہ کام آتا ہے، دو جہانوں میں کام آتا ہے. اے بنو عباس، حضور کے وسیلے کو پکڑ لو. حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ نصیحت کی وسیلت فرمائی. تو یہ حال ہے، دور رہ کر بھی اگر بندہ بیٹھا ہوا توبہ کرنا چاہتا ہے تو حضور کے وسیلے سے توبہ کرے، اور جس کو توفیق ہو وہاں جا کے عرض کرے. حضور پاک علیہ السلام کی مہربانی سے کئی بار عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، کئی بار روز اقدس رسالہ پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے دوستوں. میں گیا حاضری کے لیے، ایک عربی کو دیکھا، حبشہ کے تھے اور جالم مبارک کے دائیں طرف کھڑے تھے، عربی میں دعا کر رہے تھے اور میں ان کی دعا سن رہا تھا اور سمجھ رہا تھا. اسے ہاتھ، دونوں ہاتھ جو جوڑے ہوئے، حضور پاک کے روضہ اقدس کی جانب دونوں ہاتھ جوڑ کے وہ عربی کھڑا تھا اور کہنے لگا قال اللہ تبارک و تعالی یا رسول اللہ لو انہم ظلموا انفسہم جاؤک. اللہ کے حبیب میں نے یہ سنا، اللہ اپنے قرآن میں فرماتا ہے کہ اے مومنو، اے ایمان والو، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کے حضور آ بیٹھو، میرے حبیب کے حضور حاضر ہو جاؤ، میرے حبیب کے حضور فریاد کرو تو تم اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. اللہ کے حبیب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الان فی روضتک، الان فی روضتک. میں نے کہا
میں آپ کے روزے کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کی تربت انور کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کے حضور کے سامنے کھڑا ہوں، آپ میری طرف نگاہ فرمائیے، میری طرف توجہ فرمائیے میرے آقا، اور میری توبہ اپنے حضور قبول فرمائیے اور میں اپنے حضور کی توبہ پیش فرمائیے. پوری دعا کرا، میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا. میں کہا مولا جو دعا یہ کرے گی دعا میری بھی ہے، الفاظ کی ہیں، جذبات میرے ہیں، یہی جذبات میرے ہیں. میں بھی فریاد کروں تیرے محبوب کے اندر کے حضور، اے اللہ کے حبیب میری توبہ قبول ہو جائے. یہ طریقہ کار توبہ کرنے کا بنا جائے. امام مالک، قاضی ایاز اور جلیل القدر علماء فقہاء، جلیل القدر ائمہ کہا، ان تمام کے بیان میں ایک بات متفق ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچو سنہری جالیوں کے سامنے نبی آخر زمان، تاجدار کائنات، ختم رسول، مولا کل سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو جاؤ تو پہلی دعا کیا کرو؟ یہ آیت پڑھو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حبیب کے حضور یہ آیت کہیں پڑھو اور فریاد کرو یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، حضور کو تو بخشش ہو جائے. بیان میں آتا ہے ایک اور اعرابی تھے، کھجوروں کے تاجر تھے، کھجوریں بیچا کرتے تھے. ایک عورت آئی، اس نے مجھے کھجوریں دے دو. انہیں اچھی کھجوریں میرے گھر پڑی ہیں، یہ تھوڑی نارمل کھجوریں ہیں، عام کھجوریں، تو میرے گھر چل میں تو اچھی کھجور دیتا ہوں. جب گھر پہنچے وہ گناہ پر آمادہ ہوا. وہ بی بی اللہ کی ولیہ تھی. انہوں نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے. اس پہ رشت آئی ہو گئی. میں خدا بھی تب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور فاسق میں جا رہا ہوں. وہ دوڑے حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اور فریاد کی. تو بیان کرتے ہیں راوی کرام کہ ان دونوں صحابہ کی جو فریاد تھی اس پہ یہ آیت منازل ہوئی، دونوں کی فریاد پر. ایسے کئی واقعات صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور کی بارگاہ میں عرض معروض کرتے، اور یہ حضور کی حیات تو نہیں ہے، حضور کے وصال کے بعد بھی تھا. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم بیان فرماتے ہیں کہ ہم تربت انور کے پاس بیٹھے تھے، تربت انور کے پاس بیٹھے تھے. ایک عرابی آ گیا، گاؤں کا دیہاتی آ گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا، اللہ کے رب، آپ کے رب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے حضور آ رہو، آ جاؤ، مجھ پہ ظلم ہو گیا ہے. آقا موجود نہیں ہے، آپ وصال فرما گئے ہیں، ظاہراً پردہ فرما گئے ہیں. آقا بتائیے میں کہاں جاؤں گا؟ اب میں کسے فریاد کروں؟ اس میں رکت طاری ہو گئی، اوزار و قطار رونا شروع ہو گیا، رو کے فریاد کرنے پڑا. اور فریاد کرتے کرتے حضور کی تربت انور پر بے ہوش ہو گیا. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت انور پر بے ہوش ہو گیا. آپ خواب تشریف لائے اور بخشش کی نبی سنائی. یہ بات یاد رکھو کہ حضور آج بھی تشریف لاتے ہیں، اپنے غلاموں پر مہربانی فرماتے ہیں، ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں، احسان فرماتے ہیں، ان کی ذاتوں پر احسان فرماتے ہیں. تو دوستو، گناہ کرنا برا نہیں ہے، گناہ پر اصرار برا ہے، گناہ پر فخر کرنا برا ہے، گناہ کا بیان کرنا برا ہے. کہ بار بار گناہ کو بیان کرو اور پھر اس گناہ کو اتنا بیان کرو کہ لوگوں کے سامنے اس گناہ کو لذیذ کر کے دکھاؤ. یہ ناپسندیدہ ترین عمل اللہ تعالیٰ کے حضور. سب سے بہترین عمل ندامت، التوبۃ ندامت، ندامت توبہ ہے. انسان نادم فریاد رسے، اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کرے، ملتجی اور ملتمس ہو کہ اللہ میں گناہ معاف فرما دے، اللہ میں خطاؤں کا گزر فرما دے، مجھے اس گناہ سے باہر نکالے، پاک کر دے میرے مولا. یہ کرے، نہ کہ اس پہ اصرار کرے، کھڑا ہو جائے کہ میں تو یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا. خدا ناپسند کرتا ہے ان باتوں کو. ہم فتنوں کے دور میں بیٹا، یاد رکھو ایمان والو، ہم فتنوں کے دور میں ہیں.
ان فتنوں کے دور میں بہترین شے توبہ ہے. انسان ہر روز توبہ کرے, اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرے, ہر لمحہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ کے حضور. کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ وہ استغفار سے غافل ہو, توبہ سے غافل ہو, کبھی غافل نہ ہو. توبہ کرے, توبہ کرے, توبہ کرے, توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرتا رہے, یا اللہ میں گناہ معاف فرما, یا اللہ میں گناہ فرما, یا اللہ میں آخر اچھی فرما دے, میری قبر کو شادہ فرما دے, میرے گناہوں کو بخش دے میرے مولا. اور توبہ کے لیے عربی کا ہونا ضروری نہیں ہے, عربی میں توبہ کریں, اردو میں کریں, پنجابی میں کریں, اپنی زبان میں کریں. آج زبان میں توبہ ہوتی ہے, ندامت کریں, فریاد کریں, التجا کریں, اللہ قبول فرما دے. اللہ کی دعا اللہ تعالیٰ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.